السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہو جہیز نہیں لائی تھی، اس لیے میں اسے ہر وقت تانے دیتی تھی۔ تنگ آ کر میرا بیٹا اسے لے کر الگ ہو گیا۔ میں نے دوسری بہو لائی جو میرا سارا زیور لے کر بھاگ گئی۔ میں بیمار اور لاچار ہسپتال کے جنرل وارڈ میں پڑی ہوئی تھی۔ اچانک وارڈ کا دروازہ کھلا اور ہسپتال کی سب سے بڑی ڈاکٹر میرے سرہانے آ کھڑی ہوئی۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ میری وہی بہو تھی اور آج وہ میرا نام مجیدہ ہے، اور میں اس محلے کی ان عورتوں میں سے تھی جن کی ناک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ میرا رعب اور دبدبا پورے خاندان میں مشہور تھا، اور میں سمجھتی تھی کہ دنیا صرف اصولوں اور رواجوں پر چلتی ہے، اور میرا سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ بیٹی بوجھ ہوتی ہے اور بہو لکشمی ہوتی ہے، لیکن وہ لکشمی جو اپنے ساتھ دولت لے کر آئے۔ میں نے ساری زندگی اپنے شوہر کی کمائی کو جوڑ جوڑ کر رکھا تھا، ایک ایک روپیہ دانتوں سے پکڑ کر جمع کیا تھا، تاکہ جب میرے بیٹوں کی شادی ہو تو میں دنیا کو دکھا سکوں کہ مجیدہ کا گھرانہ کتنا امیر ہے۔ میرے دو بیٹے تھے، وقار اور عدیل۔ وقار بڑا تھا اور عدیل چھوٹا تھا۔ وقار شروع سے ہی اپنی مرضی کا مالک تھا اور پڑھائی میں بہت تیز تھا۔ مجھے اس سے بہت امیدیں تھیں کہ یہ بڑا افسر بنے گا اور ڈھیر سارا پیسہ کمائے گا، اور پھر میں اس کی شادی کسی ایسے گھرانے میں کروں گی جہاں سے جہیز میں گاڑی، بنگلہ اور سونا آئے۔ مگر میری امیدوں پر پانی تب پھرا جب وقار نے اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ عائشہ نامی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ میں نے جب عائشہ کے خاندان کا پتہ کروایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لوگ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اور عائشہ کا باپ ایک معمولی سا کلرک تھا جس کے پاس نہ تو اپنی چھت تھی اور نہ ہی بینک بیلنس۔ میں نے وقار کو بہت سمجھایا کہ بیٹا، عشق و محبت کتابوں میں اچھے لگتے ہیں، پیٹ روٹی مانگتا ہے اور عزت جہیز سے بنتی ہے۔ مگر وقار پر تو جیسے بھوت سوار تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر شادی کروں گا تو عائشہ سے، ورنہ کنوارا رہوں گا۔ میں نے بہت واویلا مچایا، روئی دھوئی، بھوک ہڑتال کی، مگر وقار ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر کار مجھے اپنے اکلوتے بڑے بیٹے کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ مگر میرے دل میں عائشہ کے لیے نفرت کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی تھی جسے گرانا ناممکن تھا۔ میں نے شادی تو کروا دی، مگر دل سے نہیں مانی۔ شادی بھی کیا تھی، بس ایک ماتم تھا، نہ کوئی دھوم دھام، نہ کوئی بڑا حال، بس سادگی سے نکاح ہوا، اور وہ منحوس لڑکی میرے گھر آ گئی۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے عائشہ کو بہو نہیں بلکہ ایک دشمن سمجھا۔ وہ جب گھر میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ خالی تھے، نہ وہ فریج لائی، نہ ٹی وی، نہ فرنیچر، اور نہ ہی کوئی بھاری زیور، بس چند سوٹ اور ڈھیر ساری کتابیں۔ وہ ڈاکٹر بن رہی تھی اور ابھی اس کا ہاؤس جاب شروع ہونے والا تھا۔ مجھے اس کی کتابوں سے چڑ تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ کتابیں میرا گھر نہیں بسا سکتی، بلکہ میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر رہی ہیں۔ شادی کے اگلے ہی دن سے میں نے اسے جتانا شروع کر دیا کہ وہ کس قدر گھٹیا خاندان سے آئی ہے۔ میں صبح سویرے اٹھتی اور جان بوجھ کر برتن پٹکتی تاکہ اس کی آنکھ کھل جائے۔ وہ بیچاری ڈری سہمی باہر آتی تو میں شروع ہو جاتی کہ مہرانی، یہ کوئی تمہارے باپ کا محل نہیں ہے جہاں تم دوپہر تک سوتی رہو گی۔ یہاں کام کرنا پڑتا ہے، مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں لائی میں تمہیں۔ عائشہ بہت صابر لڑکی تھی۔ اس نے کبھی بھی میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر کچن میں چلی جاتی اور کام شروع کر دیتی، مگر میرا دل نہیں بھرتا تھا۔ میں اسے طعنہ دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ جب کوئی مہمان آتا تو میں جان بوجھ کر عائشہ کو ان کے سامنے ذلیل کرتی۔ میں کہتی، دیکھو بہن،
قسمت پھوٹی تھی میری جو ایسا کنگال رشتہ گلے پڑ گیا، نہ شکل نہ صورت، اور اوپر سے خالی ہاتھ آ گئی ہے۔ میرے بیٹے کو پھنسا لیا ہے، ورنہ میرے وقار کے لیے تو وزیروں کے رشتے آ رہے تھے۔ مہمان بھی میرے ساتھ دیتے اور عائشہ کا مذاق اڑاتے۔ وہ بیچاری مہمانوں کے لیے چائے بناتی رہتی اور آنسو پیتی رہتی۔ وقار صبح سویرے آفس چلا جاتا اور رات کو دیر سے آتا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی پر کیا گزرتی ہے، اور اگر کبھی عائشہ شکایت کرنے کی کوشش بھی کرتی تو میں پہلے ہی وقار کے کان بھر دیتی کہ تیری بیوی نے آج میری زبان کھینچی ہے، مجھے بڈھی کہا ہے۔ وقار ماں کی محبت میں اندھا تھا، وہ میری باتوں میں آ کر عائشہ کو ہی ڈانٹ دیتا۔ عائشہ کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ غریب تھی اور پڑھنا چاہتی تھی، اور رات کو جب گھر کے کاموں سے فارغ ہوتی تو اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی تاکہ میڈیکل کی پڑھائی جاری رکھ سکے۔ مگر مجھے یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ میں بجلی کا بل زیادہ آنے کا بہانہ بنا کر اس کے کمرے کی بتی بجھوا دیتی، یا اسے بار بار آوازیں دیتی کہ میرے پیر دباؤ، مجھے پانی دو، تاکہ وہ پڑھ لکھ نہ سکے۔ ایک بار میں نے غصے میں اس کی کتابیں کچھ اٹھا کر ردی والے کو بیچ دیں۔ جب اسے پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ روئی۔ اس نے مجھ سے التجا کی کہ ماں جی، یہ کتابیں میری زندگی ہیں، میں ڈاکٹر بن کر آپ کا نام روشن کروں گی۔ میں نے حقارت سے ہنس کر کہا تھا، ڈاکٹری سے پیٹ نہیں بھرتا اور نہ ہی عزت ملتی ہے، عزت سونے سے ملتی ہے جو تم نہیں لائی۔ نام روشن کرنا ہے تو جہیز لاؤ، ورنہ میرے گھر میں ان کاغذوں کی کوئی بھی جگہ نہیں۔ میرا رویہ دن بدن ظالمانہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ خود ہی تنگ آ کر چلی جائے یا وقار اسے طلاق دے دے، مگر عائشہ وقار سے بہت محبت کرتی تھی اور وقار بھی اس کے بغیر ادھورا تھا۔ یہ بات مجھے اور زیادہ جلاتی تھی۔ پھر ایک دن حد ہو گئی۔ عائشہ کا ایک اہم امتحان تھا اور اسے فیس کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ وقار کی تنخواہ آنے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ عائشہ نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے کہا، ماں جی، اگر مجھے 5,000 روپے ادھار دے دیں تو میں فیس جمع کروا دوں گی، وقار کی تنخواہ آتے ہی واپس کر دوں گی۔ یہ سن کر تو جیسے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے محلے بھر میں شور مچا دیا کہ دیکھو لوگوں، یہ بھکارن اب میرے پیسے چوری کرنے پر اتر آئی ہے۔ پہلے تو صرف روٹیاں توڑتی تھی، اب میری جمع پونجی پر بھی نظر ہے۔ میں نے اسے اتنی گندی گالیاں دیں کہ وہ برداشت نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی وقت وقار گھر آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو روتے ہوئے اور مجھے چیختے چلاتے ہوئے دیکھا تو اسے سمجھ آ گئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس دن پہلی بار وقار نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور اس نے کہا، ماں بس بہت ہو گیا، میں پچھلے 1 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ عائشہ کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کر رہی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ جہیز نہیں لائی۔ کیا آپ کی محبت پیسوں کی محتاج ہے؟ میں نے وقار کو جذباتی کرنے کی کوشش کی کہ ہاں، اب تو بیوی کا ہو گیا ہے، ماں تو پرانی ہو گئی۔ مگر اس بار وقار نے میرا ڈرامہ نہیں چلنے دیا۔ اس نے اسی وقت عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، عائشہ، اپنا سامان باندھو، ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میرے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر جا رہا تھا، وہ بھی اس 2 ٹکے لڑکی کے لیے۔ میں نے وقار کو بد دعائیں دی۔ میں نے چیخ چیخ کر کہا کہ جا، نکل جا میرے گھر سے، دیکھتی ہوں کیسے گزارا کرتا ہے تو، بھوکا مرے گا، سڑکوں پر رولے گا، اور یہ ڈاکٹرنی تجھے برباد کر دے گی۔ یاد رکھنا، میرے قدموں میں واپس آئے گا تو میں منہ نہیں لگاؤں گی۔ وقار نے پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ عائشہ کو لے کر چلا گیا۔ عائشہ جاتے ہوئے بھی میرے پیر چھونے آئی تھی، مگر میں نے اسے دھکا دیا۔ ان کے چلے جانے کے بعد گھر میں سناٹا چھا گیا تھا۔
مگر میرے اندر کا شیطان ابھی زندہ تھا۔ میں نے سوچا کہ وقار کو سبق ضرور سکھاؤں گی، میں ثابت کروں گی کہ میں اس کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہوں، اور جب میں ایسی بہو لاؤں گی جو سونے میں تلی ہوگی۔ میرا دوسرا بیٹا عدیل بہت سیدھا سادہ تھا اور میرے قابو میں تھا۔ میں نے اس کی برین واشنگ شروع کر دی کہ تیرا بھائی تو نکما نکلا، زن مرید بن گیا ہے، تو میرا فرما بردار بیٹا ہے۔ میں تیری شادی ایسی جگہ کروں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ میں نے فوراً سے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ اس بار میں نظر شرط لڑکا یا لڑکی کی سیرت پر نہیں، بلکہ صرف و صرف پیسہ تھا۔ مجھے ایک رشتہ کروانے والی ماسی نے سائمہ کے بارے میں بتایا۔ سائمہ ایک بہت امیر کبیر گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کے باپ کے ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا۔ وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ جب میں سائمہ کو دیکھنے گئی تو اس کے گھر کی شان و شوکت دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ڈرائنگ روم میں امپورٹڈ صوفے لگے ہوئے تھے اور سائمہ کی ماں نے جو چائے پلائی وہ بھی شاید سونوں کے کپوں میں تھی۔ سائمہ دیکھنے میں بہت تیز ترار اور ماڈرن لگ رہی تھی، مگر مجھے اس کی تیزی نہیں بلکہ اس کے گلے میں پڑا ہوا ہیروں کا ہار نظر آ رہا تھا۔ میں نے وہیں عدیل کا رشتہ پکا کر دیا۔ حالانکہ عدیل ایک معمولی سا دکاندار تھا، مگر سائمہ کے گھر والوں نے شاید عدیل کے بھولپن یا شاید میری باتوں میں آ کر ہاں کر دی۔ میں نے محلے میں مٹھائی بانٹی اور فخر سے سب کو بتایا کہ میری چھوٹی بہو ٹرک بھر کر جہیز لا رہی ہے۔ وہ وقار کے بیوی جیسی کنگال نہیں ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہوئی اور میں اپنی حسرتیں پوری کرنے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہا دیا۔ حالانکہ یہ پیسہ میں نے اپنے بڑھاپے کے لیے رکھا ہوا تھا، مگر مجھے وقار اور اس کی عائشہ کو جلانا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ ان تک خبر ضرور پہنچے کہ مجیدہ کے گھر میں دولت کی ریل پھیل ہے۔ شادی کا دن آ گیا۔ سائمہ بہت زیادہ روئی تھی۔ بہت سارا سامان لے کر آئی، فرنیچر، اے سی، مہنگی گاڑیاں، زیورات، کپڑے، برتن۔ میرا گھر بھر گیا۔ میں پھولے نہیں سما رہی تھی۔ محلے کی عورتیں منہ کھولے سامان دیکھ رہی تھی اور میں فخر سے گردن اکڑائے پھر رہی تھی۔ دیکھا، اسے کہتے ہیں بہو، اسے کہتے ہیں خاندان، میں نے بلند آواز میں کہا تاکہ وقار کے یار دوست جو شادی میں آئے تھے وہ سن لیں اور وقار کو بتا سکیں۔ سائمہ جب دلہن بن کر میرے گھر میں آئی تو اس کا رویہ شروع میں تو ٹھیک تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے کھٹکتی تھی، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنے ساتھ جو سونا لائی تھی وہ میری آنکھوں میں خیرہ کر رہا تھا۔ عائشہ کے برعکس سائمہ نے آتے ہی گھر کا نظام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے مجھے مکھن لگانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے ممی جی ممی جی کہتے نہیں تھکتی تھی۔ میں خوش تھی کہ چلو یہ میری عزت کرتی ہے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ طوفان پہلے سے بھی کیے خاموشی ہے۔ چند لمحے گزرے تو سائمہ نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ وہ صبح 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھتی تھی اور اٹھتے ہی اسے بیڈ ٹی چاہیے ہوتی تھی۔ میں جو عائشہ کو صبح 6 بجے اٹھا دیتی تھی اب مجھے خود سائمہ کے لیے چائے بنا کر لے کر جاتی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ ناراض ہو کر اپنے امیر ماں باپ کے گھر واپس نہ چلی جائے۔ عدیل بھی بیوی کی خوبصورتی اور پیسے کے روب میں دب گیا تھا اور وہ اس کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ سائمہ نے آہستہ آہستہ گھر کے کاموں سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے ماسی رکھ لی جس کی تنخواہ بھی مجھے دینی پڑتی تھی، لیکن میں خاموش رہی تھی کیونکہ وہ وقتاً فوقتاً میلے میں مجھے اپنے میکے سے آئے ہوئے تحفے دیتی رہتی تھی، کبھی مہنگا سوٹ، کبھی پرفیوم۔ میں ان تحفوں میں بہل جاتی، مگر اصل کھیل تو اب شروع ہونا تھا۔ ایک دن سائمہ میرے پاس چلی آئی اور بڑے پیار سے میرے پاؤں دبانے لگی۔ میں خوش ہو گئی کہ بہو خدمت کر رہی ہے۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں کہا، ممی جی اگلے ہفتے میری کزن کی شادی ہے، وہ لوگ بہت امیر ہیں، میں چاہتی ہوں
کہ میں اس شادی میں سب سے الگ نظر آؤں۔ میرے پاس اتنے زیور تو ہیں مگر وہ پرانے ڈیزائن کے ہیں۔ میں نے سنا کہ آپ کے پاس خاندانی قدیم روایات ہیں جو آپ کی ساس نے آپ کو دیے تھے۔ میں چونک گئی۔ میرے پاس واقعی ہی بہت بھاری اور پرانے سونے کے سیٹ تھے جو میں نے اپنی جان سے زیادہ سنبھال کر رکھے تھے اور جنہیں میں نے عائشہ کو دکھایا تک نہیں تھا۔ میرا دل نہیں مانا کہ میں وہ زیور اسے دے دوں، مگر سائمہ نے ایسی جذباتی باتیں کہیں کہ ممی جی عزت تو آپ کے ہی بڑھے گی نا، لوگ کہیں گے کہ مجیدہ کی بہو نے کیا شاہانہ زیور پہنا ہوا ہے۔ میں تو صرف ایک رات کے لیے مانگ رہی ہوں، شادی سے واپسی پر فوراً آپ کو واپس کر دوں گی، اور ویسے بھی یہ زیور تجوری میں پڑے پڑے کالے ہو رہے ہیں، میں انہیں پالش بھی کروا لاؤں گی۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ واقعی ہی میری عزت بڑھانا چاہتی ہے، اور پھر میں نے سوچا کہ اتنا سارا جہیز لانے والی لڑکی میرا سونا لے کر کہاں جائے گی۔ میں نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی چابیوں کا گچھا نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے تجوری کھولی۔ وہ زیورات اور میری زندگی بھر کی کمائی اور میرے خاوند کی نشانی تھی۔ میں نے وہ بھاری ہار، کنگن، جھمکے اور انگوٹھیاں نکال کر سائمہ کے حوالے کر دیں۔ سائمہ کی آنکھوں میں لالچ کی ایک ایسی چمک آئی کہ مجھے ایک لمحے کے لیے ڈر لگا، مگر اس نے فوراً مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا، ممی جی آپ دنیا کی سب سے اچھی ساس ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ان کی حفاظت اپنی جی جان سے زیادہ کروں گی۔ وہ زیورات لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں خود کو تسلی دینے لگی کہ میں نے ٹھیک کیا ہے۔ وہ رات گھر میں بہت چہل پہل تھی۔ سائمہ نے مہندی لگوائی اور نئے کپڑے پہنے۔ عدیل بھی بہت زیادہ خوش تھا کہ اس کی بیوی اتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ میں نے عدیل کو کہا کہ بیٹا دھیان رکھنا، عدیل بیٹا زیور بہت قیمتی ہیں۔ عدیل نے ہنس کر کہا، اماں آپ فکر نہ کریں، سائمہ بہت سمجھدار ہے۔ اگلی صبح میں معمول کے مطابق جلدی اٹھ گئی۔ گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ مجھے لگا شاید سب سو رہے ہیں، اس لیے میں کچن میں چلی گئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ 10 بج گئے مگر عدیل اور سائمہ کے کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ مجھے تشویش ہونے لگی کہ اتنی دیر تو کبھی نہیں ہوئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے زور سے دستک دی تو پھر بھی خاموشی تھی۔ میرا دل زوروں سے دھڑکا۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر داخل ہوئی تو منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرہ خالی تھا، بیڈ کی چادریں بکھری ہوئی تھیں اور الماری کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ میں نے چیخ ماری، عدیل، سائمہ، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں بھاگ کر الماری کی طرف چلی گئی تھی۔ وہاں نہ سائمہ کے کپڑے تھے نہ عدیل کے، اور سب سے بڑھ کر وہ چھوٹا سیف جو عدیل نے اپنے کمرے میں رکھا تھا وہ بھی کھلا پڑا تھا۔ میں نے دیوانہ وار چیزیں الٹنا پلٹنا شروع کر دیں۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ میرا خاندانی زیور تھا، نہ سائمہ کا لایا ہوا سونا، اور نہ ہی گھر میں موجود نقد رقم، سب غائب تھی۔ مجھے چکر آنے لگے۔ میں نے عدیل کے موبائل فون پر کال ملائی لیکن وہ بند جا رہا تھا۔ سائمہ کا نمبر بھی بند تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، کیا کوئی چور آیا ہے، مگر گھر کا مین گیٹ تو اندر سے لاک تھا۔ پھر میری نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ہوئے ایک کاغذ پر پڑی۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھ کر وہ کاغذ کو اٹھا لیا۔ وہ عدیل کی لکھائی نہیں تھی بلکہ سائمہ کی ٹیڑھی میڑھی لکھائی تھی۔ اس پر لکھا تھا، ممی جی معاف کر دینا، میں عدیل کو لے کر جا رہی ہوں، ہم لوگ باہر کے ملک جا رہے ہیں۔ مجھے اس گھٹن زدہ گھر میں نہیں رہنا تھا، اور عدیل بھی آپ کے روب و دبدبہ سے تنگ تھا۔ آپ کا زیور اور میرا سامان ہمارے مستقبل کے لیے کام آئے گا، ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ یہ پڑھ کر مجھے لگا کہ کسی نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ میری
وہ بہو جسے میں لکشمی سمجھتی تھی وہ میرا سب کچھ لوٹ کر لے گئی تھی۔ وہ زیور جس کی حفاظت میں نے ناگن بن کر کی تھی وہ ایک ہی رات میں سب کچھ اڑ گیا تھا۔ اور میرا بیٹا عدیل، وہ بھی اپنے ماں کو چھوڑ کر اس عورت کے پیچھے بھاگا تھا جس نے اسے سنہرے خواب دکھائے تھے۔ میں وہیں فرش پر گر گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئی تھی۔ ہائے میں لٹ گئی، ہائے میرا سونا، ہائے میری غربت، عزت۔ میری چیخیں سن کر پڑوسی اکٹھے ہو گئے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ چڑیاں کھیت چگ چکی تھی۔ میں نے لالچ میں آ کر ہیرا گنوا دیا تھا اور کانچ کو سینے سے لگا لیا تھا، اور وہ کانچ اب مجھے لہو لہان کر کے جا چکا تھا۔ پولیس آئی، تفتیش شروع ہوئی، مگر سائمہ اور عدیل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ شاید راتوں رات بارڈر پار کر چکے تھے یا کسی نامعلوم جگہ پر چھپ گئے تھے۔ میرا گھر جو کبھی بھرا پورا تھا اب اسیب زدہ کھنڈر لگ رہا تھا۔ نہ وقار تھا، نہ عدیل، نہ بہویں، اور نہ ہی دولت۔ میرے پاس صرف میرا تکبر بچا تھا جو اب خاک میں مل چکا تھا، اور بیماری جو میرے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ اس صدمے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا اور میں فالج کے حملے کا شکار ہو گئی۔ مجھے ہسپتال لے جانے والا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ پڑوسی نے رحم کہہ کر مجھے سرکاری ہسپتال کے جنرل وارڈ میں داخل کروا دیا، جہاں میں لاوارثوں کی طرح پڑی تھی، اور یہیں سے میری زندگی کا وہ باب شروع ہونا تھا جہاں مجھے اپنے کیے کا اصل حساب دینا تھا۔ سرکاری ہسپتال کا وہ جنرل وارڈ کسی جہنم سے کم نہیں تھا جہاں مجھے لا کر پٹخ دیا گیا تھا۔ چھت پر لگا ہوا پنکھا کچھوے کی رفتار سے چل رہا تھا، اور حبس اتنا تھا کہ سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ فضا میں فنائل، دوائیوں اور انسانی غلاظت کی ملی جلی بو رچی بسی تھی جو میرے نتنوں کو جلا رہی تھی۔ میں مجیدہ بیگم، جس نے ساری عمر مخمل کے بستروں پر گزاری تھی، آج ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی نما بیڈ پر پڑی ہوئی تھی جس کی چادر شاید مہینوں سے نہیں دھلی تھی، اور اس پر جگہ جگہ خون اور پیپ کے دھبے تھے۔ میرے جسم کا دایاں حصہ فالج کی وجہ سے بے جان ہو چکا تھا۔ میری زبان میں لکنت آ گئی تھی، اور میں بولنے کی کوشش کرتی تو منہ سے صرف عجیب سی آوازیں نکلتی تھی۔ پڑوسی مجھے یہاں چھوڑ کر جا چکے تھے کیونکہ میرا کوئی بھی میرے جیسا بوجھ زیادہ دیر اٹھا نہیں سکتا تھا۔ میں اکیلی تھی، بالکل تنہا۔ میرے ارد گرد درجنوں مریض تھے جو اپنی اپنی تکالیف میں کراہ رہے تھے، مگر میری تکلیف جسمانی سے زیادہ روحانی تھی۔ میرا دماغ معاف نہیں ہوا تھا، وہ ابھی بھی چل رہا تھا، اور مجھے لمحہ با لمحہ وہ منظر دکھائی دے رہا تھا جب میں نے عدیل اور سائمہ کا خالی کمرہ دیکھا، وہ منظر جب میں نے اپنی تجوری خالی پائی تھی۔ میرا سونا، میری دولت، میرا غرور، سب کچھ لٹ چکا تھا، اور اب میں ایک لاوارث لاش کی طرح یہاں پر پڑی تھی۔ نرسیں آتی تھیں اور مجھے ایسے دیکھتی تھی جیسے میں کوئی گندگی کا ڈھیر ہوں۔ مجھے پیاس لگتی تو میں اشارہ کرتی مگر کوئی بھی میری طرف توجہ نہ دیتا۔ ایک دفعہ میں نے پانی مانگنے کی کوشش کی تو ایک نرس نے مجھے جھٹک دیا۔ خالہ، چپ کر کے لیٹی رہو، یہاں کوئی کام نہیں، تمہارا نوکر نہیں ہے، باری آئے گی تو مل جائے گا۔ یہ وہی الفاظ تھے جو میں اپنی بہو عائشہ کو کہا کرتی تھی وہ جب تھک ہار کر پانی مانگتی تھی۔ آج وہی الفاظ میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اتر رہے تھے۔ 2 دن مزید گزر گئے اور میری حالت بگڑنے لگی۔ فالج کے ساتھ ساتھ میرے سینے میں ایک شدید درد اٹھنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی میرے دل کو مٹھی میں بھینچ رہا ہو۔ سانس اکھڑنے لگ گئی تھی اور آنکھیں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ میں نے تڑپنا شروع کر دیا تو ڈاکٹر کی ایک ٹیم بھاگتی ہوئی چلی آئی۔ انہوں نے میرا چیک اپ کیا، ICG کی، اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ مجھے اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ وہاں ٹیسٹ ہوئے اور پھر وہ انکشاف ہوا جس نے رہی سہی امید بھی ختم کر دی تھی۔ ڈاکٹر نے میرے بیڈ کے پاس کھڑے ہو کر نرس سے کہا،
ان کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ صدمے کی وجہ سے انہیں فالج ہوا تو ہی ہے، مگر ساتھ ہی انہیں شدید ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے۔ ان کے دل کے تینیں بڑی شریانیں بند ہو چکی ہیں اور والو بھی ڈیمیج ہیں۔ انہیں فوری طور پر بائی پاس سرجری اور والو ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے، ورنہ یہ کسی بھی وقت ایکسپائر ہو سکتی ہیں۔ نرس نے لاپرواہی سے پوچھا، تو سرجری کب کروانی ہے؟ ڈاکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، سرجری کے لیے کم از کم 10 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، کیونکہ ان کی حالت بہت زیادہ پیچیدہ لگ رہی تھی۔ ہمیں باہر سے سٹنٹ اور وال منگوانے پڑیں گے اور پرائیویٹ سیٹ اپ میں شفٹ کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہاں مشینری خراب ہے اور اس کے لواحقین کون ہے۔ انہیں بلاؤ تاکہ وہ پیسے جمع کر سکیں۔ کروائیں۔ نرس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بولی، ڈاکٹر صاحب یہ تو لاوارث ہے، پڑوسی چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس کے پاس تو دوائی کے 100 روپے بھی نہیں ہیں، 10 لاکھ کہاں سے لائے گی؟ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا، تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اسے واپس جنرل وارڈ کے کونے والے بیڈ پر شفٹ کر دو اور درد کم کرنے کے انجیکشن لگا دو، باقی اللہ مالک ہے۔ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں اتنا مہنگا مفت علاج کر سکیں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر چلا گیا اور میرے اوپر موت کا پروانہ جاری ہو گیا۔ مجھے واپس اسی گندے وارڈ میں لا کر پھینک دیا گیا جہاں میں موت کا انتظار کر رہی تھی۔ 10 لاکھ روپے؟ میں نے سوچا، میرے پاس تو کروڑوں کا سونا تھا جو سائمہ لے گئی تھی، میرے پاس تو اپنا گھر تھا جو اب ویران پڑا تھا، میرے 2 بیٹے تھے، وقار اور عدیل، مگر آج میرے پاس اپنی جان بچانے کے لیے 10 روپے بھی نہیں تھے۔ میرے سینے کا درد بڑھتا جا رہا تھا اور آنسو میرے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ میں وقار کو آواز دینا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ بیٹا تیری ماں مر رہی ہے، آ جاؤ مجھے بچا لو، مگر وقار کہاں تھا؟ مجھے تو اس کا فون نمبر بھی یاد نہیں تھا، اور اگر یاد ہوتا بھی تو میرے پاس موبائل فون کہاں تھا؟ عدیل وہ تو چور تھا، وہ تو ماں کو بیچ کر کھا گیا تھا۔ مجھے اب عائشہ کی یاد آ رہی تھی، وہ لڑکی جسے میں نے کتابیں پڑھنے پر طعنے دیے تھے، جسے میں نے فیس میں سے 5,000 نہیں دیے۔ آج قدرت مجھ سے میری زندگی کے بدلے 10 لاکھ روپے مانگ رہی تھی اور میں خالی ہاتھ تھی۔ بھوک سے میری آنتیں قل ہو اللہ احد پڑ رہی تھی۔ ہسپتال کا کھانا اتنا بذائقہ تھا کہ حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، مگر زندہ رہنے کے لیے وہ بھی سفر کرنے کو تیار تھی، کھانے کو تیار تھی، لیکن نرس کھانا رکھ کر چلی جاتی اور میں فالج زدہ کمرے سے اسے اٹھا نہیں سکتی تھی۔ کھانا میرے سامنے پڑا ٹھنڈا ہوتا رہتا اور میں حسرت سے اسے دیکھتی رہتی۔ مکافات عمل اسے ہی کہتے ہیں۔ میں عائشہ کو بھوکھا رکھتی تھی، آج میں خود دانے دانے کو ترس گئی تھی۔ رات ہو گئی اور صبح وارڈ میں خاموشی چھا گئی تھی، سوائے مریضوں کے کراہنے کے۔ میرے سینے کا درد اب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ مجھے لگا کہ میری روح نکلنے والی ہے۔ میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت ظلم کیے ہیں، میں نے ایک یتیم بچی کا دل دکھایا ہے، میں نے اسے لالچ دیا کہ مجھے اس کی سزا مل جائے گی، اب مجھے موت دے دے، یہ ذلت مزید نہیں سہ جاتی۔ میں رو رہی تھی اور ہچکیاں لے رہی تھی۔ اچانک وارڈ کا دروازہ زوروں سے کھلا اور باہر سے تیزی سے قدموں کی آوازیں آئیں۔ میں نے نیواں آنکھوں سے دیکھا کہ وارڈ میں ایک ہلچلی مچ گئی ہے۔ جو نرسیں سو رہی تھیں جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھیں۔ سویپر جلدی جلدی کام کرنے لگ گیا تھا اور پوچھا لگا رہا تھا جیسے ہی کوئی اہم شخصیت آ رہی ہو۔ ہٹو ہٹو راستہ دو، میڈم آ رہی ہیں، ایک وارڈ بوائے نے آواز لگائی۔ میں نے سوچا شاید کوئی وزیر یا افسر دورے پر آیا ہے، مجھے اس سے کیا، میں تو مر رہی ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، مگر پھر ایک ایسی آواز میرے کانوں میں پڑی جو جانی پہچانی تھی۔
یہ وارڈ کی کیا حالت بنا رکھی ہے، اتنی گندگی، اور یہ مریض ایسے کیوں پڑے ہوئے ہیں، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ وہ آواز ایک خاتون کی تھی جسے میں سختی تھی، روب و دبدبا تھا، اور ایک ایسی اتھارٹی تھی کہ سب خاموش ہو گئے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی تھی۔ یہ آواز، یہ لہجہ، میں اسے پہچانتی تھی، مگر میرا دل اسے ماننے سے انکاری رہا تھا۔ وہ ایک معمولی سی لڑکی تھی، وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ میں نے زبردستی اپنی پلکیں بھاری اٹھائیں اور دھندلی نظروں سے اسے دیکھا۔ وارڈ کے وسط میں ڈاکٹرز کا ایک ہجوم کھڑا تھا، اور ان کے درمیان ایک خاتون ڈاکٹر کھڑی تھی جنہوں نے سفید اوور کوٹ پہنا ہوا تھا اور گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکا ہوا تھا۔ وہ کسی فائل کو دیکھ رہی تھی اور غصے سے جونیئر ڈاکٹر کو ڈانٹ رہی تھی۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ رات کی شفٹ میں کوتاہی برداشت نہیں کروں گی۔ یہ ہسپتال ہے، کوئی مچھلی بازار نہیں ہے۔ وہ خاتون میری طرف بڑھی تھی اور چلنا شروع کر دیا۔ میں ان کے ساتھ پورا عملہ ایسا ہی کر رہا تھا جیسے وہ ملکہ ہو اور ہیڈ بیڈ پر بیٹھتی ہو، مریض کو دیکھتی ہو اور ہدایات دیتی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ میرے بیڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرا جسم خوف اور شرمندگی سے کانپنے لگا۔ روشنی ان کے چہرے پر پڑی تو میرا خون خشک ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں تھی، عائشہ تھی، میری بڑی بہو عائشہ، جسے میں نے گھر سے دھکے دے دے کر باہر نکال دیا تھا، جسے میں نے منحوس اور کنگال کہا تھا۔ آج وہ اس ہسپتال میں کی سب سے بڑی ڈاکٹر بن کر میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی کتاب میں نے ردی میں بیچی تھی۔ آج اسی کے ہاتھوں میں مریضوں کی زندگی اور موت کی فائلیں تھیں۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، اور جلدی سے اپنے فالح زدہ ہاتھ سے چادر کھینچ کر اپنا منہ چھپا لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے اس حال میں دیکھے، وہ مجھے اس گندگی، اس ذلت اور لاچاری میں دیکھے۔ میں مجیدہ بیگم تھی، میں اس کے سامنے بیکارہ بن کر نہیں جا سکتی تھی۔ میرے بیڈ کے پاس آ کر گاڑی رک گئی تھی اور ان کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ یہ مریض کون تھا؟ اس نے سخت لہجے میں نرس سے پوچھا، اور اس کی فائل کہاں ہے؟ نرس نے جلدی سے میری فائل آگے بڑھائی۔ میم، یہ بیڈ نمبر 40 کی مریضہ ہے، لاوارث ہے، اسے فالج اور سویر کارڈیک اریسٹ، دل کا دورہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر ندیم نے کہا تھا کہ ان کی سرجری کے لیے 10 لاکھ روپے چاہیے، جو ان کے پاس نہیں ہیں، اس لیے ہم نے انہیں پین کلرز پر رکھا ہوا ہے، بس وقت ہی پورا کر رہی ہیں۔ نرس کی بات سن کر عائشہ نے فائل چھینی اور اسے غور سے پڑھنے لگی۔ وارڈ میں سناٹا تھا، سب عائشہ کے حکم کے منتظر تھے۔ میں چادر کے اندر سانس روک کے پڑی تھی۔ میرا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ کیا عائشہ مجھے پہچان لے گی؟ کیا وہ بدلہ لے گی؟ کیا وہ کہے کہ اچھا ہوا یہ بڈھی مر رہی ہے؟ اس نے مجھے بہت ستایا تھا، اسے سڑک پر ہی پھینک دو۔ میرے کانوں میں اپنے ماضی کے تانے گونج رہے تھے، اور جب عائشہ کی پروفائل بند کی اور ایک لمحے کے لیے پھر سے سٹارٹ کی، خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ میں نے آنکھیں میچ لیں، میں اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آنکھیں کھولیں، اس نے پروفیشنل لہجے میں جواب دیا، حکم دیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں، ہماری نظریں ملیں، اور عائشہ کی آنکھوں میں سے پہلے سے حیرت آ گئی، پھر پہچان اور ایک گہرا صدمہ۔ اس کا منہ کھل گیا اور ہاتھ سے فائل گرنے لگی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ماں جی آپ؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کی آواز میں اب ڈاکٹر والی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک بہو کی لرزش تھی۔ آپ یہاں اس حال میں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ مجیدہ بیگم
جو سونے میں لدی پھدی رہتی تھی آج ہسپتال کے پھٹے پر ہوئے کپڑوں میں پڑی ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، مگر میری آنکھوں نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ میں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور گڑ گڑائی، عائشہ معاف کر دو نا۔ میرے منہ سے صرف یہی الفاظ نکلے کہ عائشہ کو ایک جھٹکا سا لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ اس نے خود دیکھا کہ سارا سٹاف اسے کیوں دیکھ رہا ہے۔ وہ بہو نہیں تھی، ڈاکٹر تھی، اور میں اس کی مریضہ تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، وہ ہاتھ جس سے میں نے اس سے دھکا دیا تھا۔ آج اس نے اسی ہاتھ کی نبض ٹٹولی۔ ڈاکٹر ندیم کو ابھی کے ابھی پیش کرو، عائشہ نے گرجدار آواز میں حکم دیا، اور کارڈیک تھیٹر تیار کرو، اس مریضہ کو فوراً وی آئی پی وارڈ میں شفٹ کیا جائے، انہیں سیدھا آئی سی یو لے کر چلو۔ نرس ہکلا گئی، مگر میم ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہ لاوارث ہیں۔ شٹ اپ، میرے پاس، عائشہ چیخی چلائی، یہ لاوارث نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، یعنی میری ساس ہے، اور ان کے علاج کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گی۔ اگر 1 منٹ کی تاخیر کی تو میں آپ کو سسپینڈ کر دوں گی۔ موو آن۔ عائشہ کا حکم سنتے ہی وہاں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ اسٹریچر آ گیا، وارڈ بوائے بھاگنے لگے، ڈاکٹر ندیم بھی ہانپتے ہوئے آ گئے۔ عائشہ خود اسٹریچر کے ساتھ بھاگ رہی تھی، اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ گھبرائے نہیں ماں جی، میں ہوں نا، میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ مسلسل مجھے تسلی دے رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی، وہی جس کی تذلیل میں نے زمانے بھر میں کی تھی۔ آج وہ میرے لیے فرشتہ بنی ہوئی تھی۔ مجھے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا، بڑی بڑی لائٹس جل گئی تھی، اور آج کل مشینیں پیمپ کرنے لگی۔ عائشہ نے ایک ماسک پہن لیا اور دستانے چڑھا لیے، وہ سرجری خود لیڈ کر رہی تھی۔ بے ہوشی ہونے سے پہلے آخری چیز جو میں نے دیکھی وہ عائشہ کی آنکھیں تھیں، جن میں میرے لیے انتقام نہیں بلکہ فکر اور ذمہ داری تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یا اللہ یہ کیسا انصاف ہے، میں نے جسے کانٹا سمجھا وہ پھول نکلی، اور جسے پھول سمجھا وہ مجھے کانٹوں میں گھسیٹ کر لے گئے۔ مجھے ندامت کے گہرے سمندر میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، اور پھر میں گہری نیند میں چلی گئی۔ سرجری کئی گھنٹے جاری رہی۔ یہ ایک بہت مشکل ترین آپریشن تھا جس میں زندہ بچنے کے امکانات کم تھے، اور مگر عائشہ نے اپنی ایڑی چوڑی کا زور لگا دیا تھا۔ اس نے باہر سے بہترین ماہرین کو بلایا، مہنگے ترین آلات استعمال کیے، اور وہ سب کچھ کیا جو 10 لاکھ تو کیا، کروڑوں میں بھی شاید ممکن نہ ہو۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں انتہائی خوبصورت اور پرسکون کمرے میں تھی۔ یہ وی آئی پی روم تھا جہاں اے سی چل رہا تھا اور نرم بستر تھا۔ میرے سینے پر پٹیاں بندھی تھیں اور ہاتھوں میں ڈرپ لگی تھی، مگر درد غائب تھا اور سانس آسانی سے آ جا رہی تھی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے صوفے پر عائشہ بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا سفید کوٹ اتارا ہوا تھا اور وہ سر جھکائے شاید دعا مانگ رہی تھی یا سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی اور میری آنکھوں سے آنسو تکیے پر گرتے رہ گئے۔ میں نے ہلکی سی کراہ لی تو وہ فوراً سے چونک کر اٹھی اور میرے پاس آ گئی۔ ماں جی، آپ ہوش میں آ گئیں؟ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شکر ہے خدایا، کیسا محسوس کر رہی ہیں اب آپ؟ درد تو نہیں ہے؟ اس نے میرا ماتھا چھوا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے چومنا چاہا، مگر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ارے نہیں نہیں ماں جی، یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ بڑی ہیں۔ عائشہ، میری آواز اب کوئی صاف تھی، حالانکہ فالج کا اثر ابھی باقی تھا۔ مجھے کیوں بچایا؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ مجھے مرنے دیتی، میں تمہاری مجرم ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں نے تمہاری کتابیں بیچی، تمہیں بھوکا رکھا، تمہیں دھکے دیے، پھر بھی تم نے مجھ پر اتنا خرچہ کیا، 10 لاکھ روپے۔
میں یہ احسان کیسے چکاؤں گی؟ میرے پاس تو اب پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ میں ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے میرے آنسو پہنچے۔ اس نے پانی کا گلاس میرے ہونٹوں سے لگایا۔ آپ چپ کریں ماں جی، ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے، اور رہی بات احسان کی اور پیسوں کی، تو یہ میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ اس نے دراز سے ایک فائل نکالی اور میرے ہاتھوں میں تھما دی، رکھ دی۔ یہ ہسپتال کا بل ہے ماں جی، 15 لاکھ روپے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ 15 لاکھ روپے میں یہ کیسے دوں گی؟ میں گھبرا گئی۔ عائشہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بل ادا ہو چکا ہے۔ کس نے کیا ادا؟ وقار نے۔ میں نے امید سے کہا، نہیں۔ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وقار تو ابھی گاؤں گیا ہوا ہے، اسے تو خبر بھی نہیں کہ آپ یہاں پہ ہیں۔ یہ بل میں نے ادا کر دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کس چیز سے؟ اس نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا۔ یہ وہی رسید تھی جو کتابیں بیچنے کی تھی، یا شاید کچھ اور یہ آپ کا جہیز ہے ماں جی، عائشہ نے مسکرا کر کہا۔ میرا جہیز؟ میں حیران رہ گئی۔ ہاں ہاں، آپ کہتی تھی نا کہ میں جہیز نہیں لائی، میں خالی ہاتھ آئی ہوں۔ تو سنیں ماں جی، آج میں آپ کو وہ راز بتاتی ہوں جو میں نے اور وقار نے سالوں سے چھپا کے رکھے تھے، اور جس کی بدولت آج میں ڈاکٹر ہوں اور آپ زندہ ہیں۔ عائشہ کی باتوں نے مجھے الجھا دیا۔ کون سا جہیز؟ کون سا راز؟ کیا وہ کتابیں یا کچھ اور؟ عائشہ نے وہ فائل کھولی۔ اس میں ایک پرانی سی ڈائری تھی اور کچھ کاغذات نکالے۔ ماں جی، جب وقار مجھے لے کر گھر سے نکلے تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ ہم سڑک پر تھے۔ وقار کی تنخواہ اتنی بھی نہیں تھی کہ ہم گھر کا کرایہ بھی دیں اور میری میڈیکل کی فیس بھی بھریں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں پڑھائی چھوڑ دوں گی، مگر وقار نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ میری ماں نے تمہیں کتنی کتابوں کا طعنہ دیا ہے، میں تمہیں ڈاکٹر بنا کر دم لوں گا، لیکن پیسے کہاں سے آتے؟ عائشہ رکی اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پھر وقار نے ایک قربانی دی، ایسی قربانی جو کوئی بیٹا شاید دے ہی نہ سکے۔ میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ کیا کیا میرے وقار نے کیا؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اور پھر عائشہ نے وہ راز کھولا جس نے مجھے زندگی اور موت کے درمیان ایک نئے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ راز جو میری توبہ کا سبب بننے والا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کہا، ماں جی، وقار نے اپنی بائک بیچ دی تھی اور راتوں کو ایک گودام میں مزدوری کی تاکہ میری فیسیں بھری جا سکیں۔ انہوں نے کہا تھا، عائشہ تم پڑھو، تمہاری ڈگری ہی ہمارا اثاثہ ہوگی۔ اور آج یہ 15 لاکھ روپے کا بل اسی ڈگری کی کمائی سے ادا ہوا ہے۔ آپ سونا مانگتی تھی نا، تو سن لو، میری یہ ڈگری وہ ڈگری جہیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی دوسری بہو اسے چوری کر سکتی ہے۔ یہ سن کر میرا سر شرم اور ندامت سے جھک گیا۔ میں جس بہو کو کنگال سمجھتی تھی، اس نے اپنی کمائی سے میری زندگی خرید لی تھی۔ میں سونے کے پیچھے بھاگ کر سب کچھ گنوا دیا تھا، مگر وقار نے عائشہ پر محنت کر کے اسے کندن بنا دیا تھا۔ میں نے تڑپ کر عائشہ کے ہاتھ چوم لیے اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ اتنے میں وارڈ کا دروازہ کھلا اور وقار اندر آ گیا۔ مجھے زندہ اور عائشہ کے ساتھ دیکھ کر وہ رو پڑا۔ ہم تینوں گلے لگ کر خوب روئے۔ آج میں ہسپتال کے بستر پر تھی، مگر مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں دنیا کی سب سے امیر ترین عورت ہوں، کیونکہ میرے پاس ہیرے جیسی بہو تھی۔ اور سچ ہے کہ علم اور ہنر سے بڑا کوئی بھی جہیز نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ۔